نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. چلے اما آپ آج دعا پڑھے گی انشاءاللہ؟ ویسا آپ پڑھ لو، میں پھر دوبارہ پڑھوں گی کسی دن، ٹھیک ہے؟ چلے انشاءاللہ. انم آپ نے کافی دیر بعد جوائن کیا تھا، انشاءاللہ آواز پڑھیں گی دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی على طاعتک. اللهم طهر قلوبي من النفاق. اللهم طهر قلوبي من النفاق وأعمال من الرياء ولسان من الكذب وأموال من الربا. اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں سورہ ملک کے ساتھ، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اس آیت کے بارے میں بات کی تھی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس زمین کو ہمارا تابع دار بنایا ہے، ہمارے یعنی کہ ایک دم نیچے ہمارے کنٹرول میں نہیں کہوں گا لیکن ہمارے تابع دار بنایا ہوا، ہمارا فرما بردار بنایا ہوا ہے تاکہ ہم اس زمین پر چلیں، جا کے اپنے رزق کمائیں، لیکن یہ نہ بھولے کہ ہم نے کس کے پاس واپس جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ایک تعارف کراتے ہیں، اور ایک زمین کے بارے میں کافی ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ڈسکس کی تھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بول رہے کہ زمین پہ چلو اور جا کے رزق کماؤ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی آخرت کی بات بولتے ہیں، اچھائی کرنے کی بات بولتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، کہ بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اچھائی کی طرف بھاگو.
تو انسان کا ایک مسلمان ہونے کا ایٹیٹیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ میرا زیادہ انرجی اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آخرت کی طرف ہونا چاہیے. یہ نہیں انسان کا ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، اپنا رزق کمانا چھوڑ دے، اس کے لیے بھی بھاگے، لیکن ایٹیٹیوڈ اس طرح ہونا چاہیے کہ میرا سب سے پہلی پرائیورٹی میری آخرت ہے، مجھے اس کے لیے بھاگنا ہے، اس کے لیے زیادہ انرجی لگانی ہے، نہیں کہ وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے، وہ زیادہ پرماننٹ ہے. ادھر جو محنتیں کر رہا ہوں اس کا شاید پھل ملے نہ ملے، آخرت میں پھل ملنا ہی ملنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جیسے زمین کی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہوئی اور جو الگ الگ نعمتیں اللہ نے دی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کی ناقدری نہ کرو، ان کو فور گرانٹیڈ نہیں لو. تو اللہ سبحانہ بولتے ہیں آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم سیف ہو، محفوظ ہو کہ وہ جو آسمانوں میں ہے، من فی السماء، کہ وہ جو آسمان، ان یخسف بکم الارض، کہ آپ کو زمین کے اندر وہ گھڑ دے، مطلب زمین آپ کو نگل جائے، فاذا ہی تمور، جب وہ بہت ہی زور سے کانپ رہی ہو. اشارہ ہے جیسے کہ زلزلہ آئے، زمین پھٹتی ہے زلزلے میں اور آپ زمین کے اندر دھس جاؤ، آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ کو لگتا ہے آپ محفوظ ہو، آپ اس چیز سے بچے ہوئے ہو. ہمیں زندگی کے چھوٹے موٹے یہاں پہ خوشیاں یہاں پہ تو مل رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم کنٹرول میں ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کل آپ کے اوپر زلزلہ نہیں آ سکتا، اور جن گھروں میں آپ رہ رہے ہو انہی گھروں کے نیچے آپ دھس نہیں سکتے. ہم ایسی ایک جگہ میں رہتے ہیں جہاں پہ کافی یعنی کہ سالوں میں کوئی زلزلہ آیا نہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کبھی آ بھی نہیں سکتا. انسانوں کے ذہن اس طرح بن جاتے ہیں وقت کے ساتھ کہ ادھر تو کبھی زلزلہ آیا ہی نہیں. اللہ ادھر زلزلے کی جیسے ایک دھمکی مل رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ادھر تو زلزلہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ ہمارے لیے تو دھمکی نہیں ہے. کئی ممالک میں ابھی یعنی کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، ہم جس طرح سے چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، ہم جس طرح کی بلڈنگیں وغیرہ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ بھی آئے تو اس زلزلے میں بھی اس بلڈنگ کچھ جگہ کھڑی رہے گی. آج کل کی ٹیکنالوجی ایسی ہے، لیکن ہم نے وقت کے ساتھ دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنالوجی ہمیشہ ہی فیل ہوئی ہے. ہم کبھی اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ ہم ایسے اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب سے ہم بچ جائیں. جتنا مرضی بھی ڈیولپ کر لے انسان، جتنا مرضی وہ سوچ لے کہ وہ کنٹرول میں آ گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ انسان کو ہمیشہ یاد دہانی دلائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کنٹرول کے اندر. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بے خوف ہو گئے ہوئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم محفوظ بیٹھے ہوئے ہو، سیف ہو، کہ وہ جو آسمانوں میں ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایک ایسا ہی طوفان بھیجے، پتھریلا طوفان بھیجے، ایک پتھریلا طوفان بھیجے آپ کے اوپر. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تو کیسے پتہ چلے، کیسی لگی میری وارننگ؟ پھر کہنے کا مطلب یہ، ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ زمین آپ کو دھس رہی ہو، اس کے اوپر سے کسی طرح آپ ادھر سے بچ کے نکلنے بھی جاؤ تو اوپر سے آپ کے اوپر ایک پتھریلی بارش ہو رہی ہو، طوفان آیا ہو پتھروں کا، کیسے بچو گے آپ؟ تو آگے اللہ سبحانہ بولتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تو کیسے پتہ چلے گا تمہیں میری وارننگ کے بارے میں؟ میں خبردار کر رہا ہوں تو کیسے پتہ چلے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایسی کسی چیز کے انتظار میں، کیا ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی وارننگ آئے تو ہم سدھریں، تو ہم سیریس ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن بھیجا ہوئے، اس کے اندر ہمیں وارننگ دے کے بھیجی ہوئی، ہمیں کچھ احکام بھیجے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوئے،
ہم ان چیزوں کے بارے میں کب سیریس ہوں گے؟ جب ہمارے پہ بھی سر پہ عذاب آئے گا، تبھی ہم نے بھی سیریس ہونا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، یا پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بول رہے ہیں کہ تب میری وارننگ آ بھی جائے تو کیا مطلب، کہیں گے ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، تب آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں. اگر آپ ایک ایسی وارننگ کا انتظار کر رہے ہو کہ آئے، کہ ایسی ایک وارننگ آئے جو مجھے سیدھا کر دے، تو وہ وارننگ جب آئے گی تو ٹائم ختم ہے. اس کے بعد ایمان آتا ہے نہیں آتا فرق نہیں پڑنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جب آیتیں پڑھ رہے ہو، کئی اگر لوگوں کو ایسا نہیں لگ جائے کہ بس خالی میں دھمکیاں مل رہی ہیں، انسان ایسے نہ سوچے، تو پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور یقیناً بے شک جنہوں نے پہلے جھٹلایا ہے تم سے پہلے، ان کو جا کے دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا، میری سزا کیسی تھی. ان سے جا کے پوچھو میری سزا کیسی تھی. بہت ساری زمینیں تھی جو آباد تھی لوگوں سے، لیکن وہ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کو جھٹا، اللہ میں کفر کرنے والے تھے. آج وہی جو زمینیں ہیں وہ برباد ہیں، رہنے لائق نہیں ہیں، نام و نشان نہیں رہا جو ادھر رہتے تھے ان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بول رہے ہیں کہ زلزلے آ سکتے ہیں، یہاں پہ پتھریلی بارش ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ صرف دھمکی مت لو. یہ مت سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قادر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پہلے بھی کی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ کعبہ کو تباہ کرنے آئے تھے. ان پہ ایک پتھریلی بارش ہوئی تھی. ہم نے نوح علیہ السلام کے لوگوں کے بارے میں خیر پتہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو علم ہوگا یہاں کہ نوح علیہ السلام کے لوگوں کے اوپر وہ فلڈ آیا تھا اور سارے ڈوب کے مر گئے تھے، سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے. لوط علیہ السلام کے اوپر کی قوم کے اوپر ایک بہت ہی دردناک عذاب آیا تھا. اور جو سب سے کامن سب کو پتہ ہی جس کا ہوتا ہے وہ ہے فرعون، جو ڈوب کے مر گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے عذاب پہلے بھیجے ہیں، ایسی وارننگ پہلے بھیجی ہیں، لیکن جب ایسی وارننگ آتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی چیزیں معنی نہیں رکھتی. مطلب اس کے بعد ایمان آنا نہ آنا معنی نہیں رکھتا، لیکن ایسے عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی بھیجے ہیں. اور غور کرنے کی بات یہ ہے جب ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب آئے تو ایسا نہیں تھا کہ آج ان کو وارننگ ملی ہے، مطلب کہ آج ایک ان کے بیچ میں ایک نذیر ہے اور کل سزا آ گئی ہے. نوح علیہ السلام کے لوگوں کو 900 سال ملے تھے، 900 سال ملے تھے کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں. فرعون کو بھی کافی وقت دیا گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل آ کے کہا کہ اللہ کو مانو اور پھر اگلے دن تباہی آ گئی اس کی. اس کو بھی وقت دیا گیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ دیری کرتے ہیں کہ عذاب کو رائٹ اوے نہیں بھیج رہے، تو اس عذاب کو رائٹ اوے نہ بھیجنے کو کمزوری مت سمجھو. ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے کیوں اس کے لاز فالو کرتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج پکڑے جائیں گے تو کل سزا مل جائے گی، اس لیے ہم لوگ وہ لا کو نا بہت اسٹرکٹلی پھر فالو کرتے ہیں. لیکن کئی ایسے لا بھی بناتی ہے یعنی کہ ملک کے اندر کئی ایسے لا بھی ہوتے ہیں جس کے لیے کوئی رائٹ اوے سزا نہیں ہوتی، تو وہ ہم تھوڑے آرام سے بھی کر رہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ایزی بھی ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وقت دے رہا ہے آپ کو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے، اللہ اس کو نظر انداز نہیں کر رہا، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں وقت دے رہے.
اللہ جب اپنا عذاب نہ بھیجنے میں بھیجنے میں دیری کرتا ہے، وقت دیتا ہے کہ کہیں یہ جو عبد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ انسان ہے، کہیں یہ سدھر جائے، تو وہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے، اللہ کے نظر اندازی نہیں ہے، وہ ہمیں وقت دیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لیکن جب عذاب بھیجنے پہ آ سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پوری کیپیسٹی میں، پوری کیپیبلٹی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی عذاب بھیج دے. اور اگر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو جاؤ زمین پہ جا کے گھومو، انسان کی ہسٹری کو دیکھو، آپ کو بہت سارے ایسی قومیں ملیں گی جو ابھی تباہ ہو چکی ہوئی ہے، جو ختم ہو چکی ہوئی. بہت سارے سائنز ہیں. الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، کیا یہ اپنے اوپر نہیں دیکھتے ان پرندوں کو؟ صافات ویقبض، صافات کا جو لفظ ہے وہ صف سے آتا ہے. دیکھیے صف ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا کہ نماز کے لیے صفے بناؤ، تو صف بنانا تو صف سے آتا ہے. صافات کا مطلب ہے کہ ان پرندوں نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں، ایک دم سیدھے کھولے ہوئے ہیں. آپ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھو کہ کبھی کبھی وہ پر اپنے ہلا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کے پر سیدھے ہوتے ہیں، ایک دم سیدھے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کیا اپنے وہ پرندوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، سیدھے پھیلائے ہوئے ہیں. اور یقبض کا مطلب ہے کہ وہ جب اپنے پروں کو یعنی کہ مارتے اپنے جسم کی طرف لے کے آتے ہیں، کہ انہیں ہلاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے یعنی کہ آپ کو پرندوں کی طرف دیکھ کے غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں دیکھو اور ان سے بھی سبق سیکھو کہ کس طرح پرندہ اپنے پروں کو سیدھا رکھتا ہے اڑتے ہوئے، کبھی کبھی وہ پر مارتا ہے. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے. کئی علماء کہتے ہیں صافات کا مطلب یہاں پہ بھی ہے کہ جس طرح سے پرندے یعنی کہ ایک پورا گروپ پرندوں کا اڑتا ہے نا، تو آپ دیکھو گے تو وہ ایک شیپ بنا کے چلتے ہیں، ایک وی شیپ بنا کے چلتے ہیں. روز بناتے ہیں، روز ہوتے ہیں ان کے، لیکن وی شیپ میں ہوتے ہیں. اور جب کچھ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹریٹ لائن میں اڑتے ہیں. آپ کبھی غور کرو پرندوں کو اڑتے ہوئے. اور جب آپ جا کے پڑھو گے کہ یہ ایسا پرندے کرتے کیوں ہیں، کبھی یعنی کہ وقت میرے آپ کو جا کر کھولو، یوٹیوب کھولو، یعنی کہ سب ریسورسز ہیں کہ یہ پرندے وی شیپ میں کیوں اڑتے ہیں، یہ ایک اسٹریٹ لائن میں کیوں اڑتے ہیں. پھر آپ کا ایسا دماغ یعنی کہ کھلے گا، آپ کہو گے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی مخلوق پر بھی آپ یعنی کہ امیز ہو جاؤ گے. آپ کہو گے کہ ایسا کس نے ڈالا اس جانور کے بھی ذہن میں کہ اس طرح چیزیں کرنا ہے تو اس کے لیے فائدے مند ہوں. ہم اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں کہ میں وہ آپ لوگ کے اوپر چھوڑتا ہوں، جس کو انٹرسٹ ہو جا کے وہ دیکھے اور اس کے اوپر اس کو یعنی کہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو جو اپنے پر ہلا رہے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، کس نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے رحمان کے علاوہ. جب یہ اڑ رہے ہیں اوپر، ایک اس رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اوپر پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو ان کو کس نے پکڑ کے رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. انہ بکل شیء بصیر، اور اللہ ہر چیز کو، اللہ کی چیز ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس نے اس پرندے کو آسمان میں ہی رکھا ہوا ہے. اب جب جا کے پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پرندے کو آسمان رکھنے میں کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. ایک تو اس پرندے کا اپنا جسم ہے جو ہلکا ہے، جو اڑ جاتا ہے. دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گریوٹی بنائی ہوئی ہے، گریوٹی نکال تو پرندہ نہیں اڑے گا. پھر ہوا کا بہاؤ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں جس کے بارے میں شاید انسان ابھی اس کو نہیں پتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے بہت ساری چیزیں بنائی جس کی وجہ سے وہ پرندہ بھی اڑ سکتا ہے. اس میں سے ایک چیز نکل جائے تو پرندہ بھی نہیں اڑے گا.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی سسٹم بنائے ہوئے ہیں وہ سالوں سے کام کرتے آ رہے ہیں اور ابھی تک کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو سسٹم چل رہے ہیں ان کو مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ دنیا میں آپ نے کوئی بھی چیز بنی ہوئی دیکھی ہوئی ہے، وہ ہر چیز کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز اگر اس کو مینٹین نہ کرو تو خراب ہو جاتی ہے. گاڑی کے اندر اس کا آئل چینج نہ کراؤ تو گاڑی نے خراب ہو جانا ہے. اس کے بریک چینج نہ کراؤ تو گاڑی نے بریکس نے خراب ہو جانا ہے. کمپیوٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. سب وقت کے ساتھ مینٹیننس نہیں ہوتی تو خراب ہو جاتی ہے چیزیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو چل رہی ہیں وہ خود سے چل رہی ہیں؟ ان کو کس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ ان کی مینٹیننس کون کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان چیزوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے وہ سب کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز نے ان چیزوں کو پکڑ کے نہیں رکھا ہوا. اور قرآن میں جب بھی آپ یہ الفاظ دیکھیں نا، الم یرو، اولم یرو، یرو کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنا. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ لیکن اس کا جو مین عربک کے اندر جب آپ اس کے میننگ، اس کے ایسنس میں جاؤ گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو غور کرو، ان چیزوں کو پڑھو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریج کرتے ہیں انسانوں کو بھی کہ وہ دنیاوی چیزوں کو بھی پڑھیں، لیکن ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آئیں، نہ کہ بجائے وہ دور چلے جائیں. آج کل کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے ذہنوں کو اس طرح بنا دیتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کبر آ جاتے ہیں، اور جب بھی ہمیں کچھ ملتا ہے، ایسی چیز، کوئی نئی چیز ملتی ہے، تو ہم اس کو یا تو سائنس سے جوڑتے ہیں یا تو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ سائنس خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی بھی ایک چیز ہے. لیکن جس طرح سے ہمارے ذہن بن گئے ہوئے ہیں اس طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایمان نہیں لے کے آتے جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی چلتا ہے تو. یا ہمارے ایمان اس لیول کی نہیں ہوتے جس لیول ڈیزرو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان ہونا ہمارے دلوں اور ذہنوں میں. اس طرح کے ایمان ہمارے ذہنوں میں بنتے نہیں ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہی چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہم اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے جس طرح کا لانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوا کہ یہ تو سائنس ہے، گریوٹی ہے، جو جسم کو کہ جو اس پرندے کو اڑا رہا ہے، گریوٹی بھی ہیلپ کر رہی ہے، ہوا کا بہاؤ بھی ہیلپ کر رہا ہے، اس کی باڈی اس طرح سے ہے تو وہ کر رہے ہیں. یہ نہیں بھولتے کہ یہ سب چیزیں بنائی کس نے، یہ اس پہ ہم نے نہیں فوکس کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا کے پڑھو، دنیاوی پڑھائی بھی کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے دور ہو جاؤ. اس پڑھائی کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آؤ. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. تو کون سی جند مطلب کہ لشکر، آرمی، لیکن یہاں پہ جند کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کہ طاقت کے حوالے سے، کہ کون سی ایسی لشکر ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کی مدد کرے گی اس رحمان کے علاوہ. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے آپ پر ایک عذاب بھیجنا تو کون سی ایسی طاقت ہے جو آپ کو اس رحمان سے بچا سکے گی؟ چلو عذاب کو بھی چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، دنیا میں ہی کوئی آپ کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک امتحان میں ڈالے، اور کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے امتحان آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا نے ان کو چھوڑ دیا ہوئے اور ان کی بربادی تو ہو کے رہنی. ایسے وقت آتے ہیں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اوپر بھی ایسا وقت آئے، لیکن کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہماری مدد نہیں کر سکتی اور ہماری بربادی ہو کر رہنی ہے. لیکن ہم پھر بھی ان ایسے وقت سے انسان باہر نکلا ہوا ہے.
لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہو کہ آپ وہ امتحان آپ کی بربادی ہی ہو، تو کون ہمیں بچا سکتا ہے اس عذاب سے؟ پھر کون اس امتحان سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے؟ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے کہ آپ سے نعمتیں لے لی جائیں تو کون اس کو روک سکتا ہے ہونے سے؟ آپ دنیا کے حوالے سے بھی سوچو، اگر آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے، کوئی اتھارٹی کہتی ہے کہ آپ کو سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس چیز کو اوور ٹرن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو کوئی سزا دے رہی ہے کوئی ہائی اتھارٹی، چلو کورٹ سزا دے رہی ہے، کورٹ کہتی ہے کہ آپ کو سزا ملے گی، اگر آپ کو اس ڈیسیژن کو بدلوانا ہے، اس فیصلے کو بدلوانا ہے، تو آپ کی کوشش ہوگی آپ ایک بڑی پاور کے پاس جاؤ۔ اگر آپ ہائی کورٹ گئے تو آپ سپریم کورٹ جاؤ، سپریم کورٹ گئے ہو تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس جاؤ۔ اگر آپ کو وہ فیصلہ بدلوانا ہے تو آپ کو ایک ہائر پاور کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہائر پاور کون ہے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت آئے تو اس نعمت کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کہا ہے کہ یہ سزا آپ کے پاس آنی ہے تو کون ہے وہ جو سزا کو روک سکتا ہے؟ کون ہے اللہ سے جو اوپر پاور میں ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف آپ کی مدد کر سکے؟ اس میں بھی صرف اور صرف اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ لیکن یہ جو کافر ہیں وہ ایک دھوکے میں ہیں، اپنے غرور میں ہیں، دھوکے میں ہیں، ڈیلوژن میں ہیں۔ انہوں نے جس چیز کے اوپر بھی امید لگائی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ چیز ہمیں بچا لے گی، اور وہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے۔ آج کے دور کا فتنہ وہ ٹیکنالوجی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی عذاب آنے والا بھی ہوگا تو جس طرح سے ہم ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں بچا لے گی، لیکن وقت آنے پہ ان کسی چیز نے کام نہیں کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ایک کلیئرلی ہمیں ایک جیسے آئینہ دکھا رہے ہوں کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کی ویسے سوچ کس طرح کی بن گئی ہوئی، ہمارے ہمارا ایمانوں کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ میں۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ تو وہ کون ہے جو آپ کو رزق دے گا اگر اس نے اپنا رزق کو یعنی پیچھے روک لے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رزق کو روک لے تو وہ کون ہے جو آپ کو رزق دے گا؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسک رزقہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس رزق کو پیچھے کر لے لے تو کون ہے جو آپ کو رزق دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کہ زمین پہ قحط آ جائے تو کون ہے جو اس کے بعد ہمارے لیے یہی جو پلانٹس وغیرہ ہم لوگ جس سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے کھانے کا ذریعہ ہے، پلانٹس ہیں، کراپس ہوتے ہیں، یہ زمین سے نکلتے ہیں، اور آپ دیکھو آپ جب بھی ایک پڑھو گے، ایک سائیکل پڑھو گے، فوڈ سائیکل پڑھو گے تو ہر چیز کا دار و مدار پلانٹس پر آ جاتا ہے۔ پلانٹس ہوگا تو یہ جانور زندہ ہوگا، یہ جانور زندہ ہوگا تو اس کو یہ جانور کھائے گا۔ اگر یہ سارے جو پتے پھول پودے سب ختم ہو جائے تو بکروں نے بھی کیا کھانا ہے؟ جانوروں نے بھی کیا کھانا ہے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ زندہ نہیں رہیں گے، نہ ہمارے لیے جانور بچا کھانے کے لیے،
اور نہ ہی ہمارے لیے بچا پیڑ پودے کچھ بھی نہیں بچا کھانے کے لیے، گیہوں کچھ نہیں بچا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ چیزیں لے لے تو کون ہے جو آپ کو رزق دے گا؟ یہ جو ہم دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ہے جو لڑ رہی ہے، کوئی آئل پہ لڑ رہا ہے، کوئی سونے پہ لڑ رہا ہے، کوئی جس پہ لڑ رہا ہے، کوئی اس پہ لڑ رہا ہے، یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں یہ لے لوں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق میں سے آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں یہ سب نکال دوں، یہ سب لے لوں آپ سے، تو کون ہے آپ کو دینے والا؟ بل لجوا فی عتو و نفور. لیکن انسان اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہی غرور میں ہیں. بل لجوا فی عتو و نفور، اور وہ ایک نفرت میں ہے سچ کے خلاف، ان کو سچ سے نفرت ہے. اتنے سارے آیات دیکھنے کے بعد بھی، اتنے سارے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہم پھر بھی جھوٹ پہ اڑے ہوئے ہیں اور سچ سے نفرت ہے. جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہوئے آئیڈیاز، بس وہی ہمارے لیے سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اپنے منہ پر چل رہا ہے، منہ گرا ہوا ہے اور منہ پر چل رہا ہے، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا کھڑے ہو کر چل رہا ہے سیدھے رستے پر؟ منہ زمین پہ گرا ہونا اور اس پر چلنا، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے اسے کرال کر رہے ہیں. کرالنگ کا بھی اس میں ایک انڈیکیشن ہے. اللہ سبحانہ بولتے کہ جو کرال کر رہا ہے، جس کا سر گھرا ہوا ہے زمین کے اندر، یہ زیادہ ہدایت پر ہوگا یا جو سیدھا کھڑا کر چل رہا ہے وہ ہدایت پر ہے؟ جو انسان صرف ابھی کا سوچے، کہ آج کا سوچے، ابھی کا سوچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانونوں کو توڑے، اس کو ہو کہ صرف مجھے دنیا سے ہی فائدہ لینا ہے، تو اس انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے زمین کے اوپر کرال کر رہا ہے، رینگ رہا ہے، زمین منہ زمین میں گرایا ہوا ہے اور اس کی طرح چل رہے ہیں. اور آپ دیکھو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ایگزامپل ہے وہ کتنا، آپ اس پہ تھوڑا سا غور کرو، کتنا خوبصورت ایگزامپل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے چپکا کے رکھتے ہیں، ان کو صرف اور صرف دنیا کی پرواہ ہے، ان کو صرف دولت دنیا میں بنانی ہے، ان کو صرف سب کی دولت دنیا میں چھیننی ہے، ان کو ساری پاور دنیا میں ہی چاہیے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا سے چپکا کے رکھا ہوا ہے، منہ اپنے زمین کے اندر سے لگا کے رکھے ہوئے. ان کا کتنا لگاؤ ہے زمین کے ساتھ وہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے منہ ہی زمین کے ساتھ چپکا کے رکھے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کچھ اپنے آس پاس لوگوں سے سیکھا ہے، جو لوگوں کہتے ہوئے سنا ہے، جو کلچر نے سکھایا ہے، بس سر جھکا کر اندھا دھن وہی فالو کرنا. یہ وہ لوگ ہیں. ان کو جتنے مرضی اگر قرآن کی آیتیں بھی سنا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دو، صحیح حدیث کا ہی بتا دو، تو انہوں نے بس پھر وہی کرنا ہے جو انہوں نے دیکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو علم لینے کو بھی جھٹلاتے ہیں، نہیں لینا علم. ہم نے جو سیکھا ہے اس پہ ہم لوگوں نے اپنی گردن جھکا دی تھی. ہمیں نہیں سوچنا. سوچ کے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ یہ بھی کچھ سوچنے والی چیزیں. بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا کے، بڑے بڑے مسائل ہیں زندگیوں کے، یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. بس جو سیکھ لیا وہی ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے
جو سیدھا چل رہا ہے، جو سیدھا کھڑا ہے. اور آپ دیکھو جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اس کی نظریں ہمیشہ اپنے گول کی طرف ہوتی ہیں. وہ یہ تو نہیں دیکھ رہا کہ اسے ابھی کون سا قدم اٹھا کے کہاں رکھنا ہے. اس نے آلریڈی یہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ اس رستے میں کیا آ رہا ہے، کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں، کہاں پر کوئی کوئی گڑھا ہے، کہاں پر کچھ یعنی کہ ادھر کوئی پتھریلی جگہ ہے، چلو اس کو اوائڈ کر کے چلے جائیں گے. وہ ادھر تک پہنچنے تک اس کو نہیں سوچنا پڑتا، اس نے پہلے ہی سوچ لیا ہوتا ہے یہ رکاوٹیں آئیں گی، میں اس کو اس سے گول گھوم کے چلے جاؤں گا اور اپنی منزل کی طرف پہنچوں گا. جو سیدھا کھڑا ہو کے چل رہا ہوتا ہے. جو زمین پہ رینگ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں فرق پڑتا، آگے گڑھا آ رہا ہو کچھ آ رہا ہو اس کو نہیں ہے، اس کو صرف ابھی کی فکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں انسانوں میں سے کون ایسا بندہ ہے جو ہدایت پر ہے، جو آگے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے. یہ ایک ایسا انسان ہے جو صرف سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ مخلص ہے. یہ سنتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ کوئی چیز اپناتا ہے تو وہ دلیل کے بیس پر ہوتا ہے. اگر وہ کوئی چیز چھوڑتا ہے تو وہ بھی دلیل کے بیس پر ہوتا ہے، ضد پہ نہیں ہوتا. یہ انسان ضد میں انسان کہتا ہے کہ مجھے چیزیں سننی ہی نہیں ہے، جو مرضی کہہ لو میں نے نہیں اس حق کو ماننا، جو مجھے پتا ہے وہی حق ہے. تو یہ انسان ضد پر ہے. دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جو ہر چیز دلیل کے باعث میں یا تو لیتا ہے یا تو چھوڑتا ہے. اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے تو میں اسی چیز کو کرنا ہے. اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں سے تھا تو میں نے صرف یہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا میں نے تو کرتے ہوئے لوگوں کو یہ دیکھا ہے، تو یہ جو لوگوں نے کیا ہوا ہے وہی نبی کا طریقہ ہے، چاہے وہ نبی کا طریقہ ہو یا نہ ہو. میں نے دیکھا ہی کرتے ہوئے یہ لوگ. اور آپ دیکھو کہ جو ویسے زمین پہ رینگ رہے ہوتے ہیں ان کی ایک امیجری دی جا رہی ہے، ایک تصویر بنائی جا رہی ہے، جیسے جو زمین پہ رینگ رہا ہوتا ہے اس کے پاس زمین کی نیچے والی چیزوں کے بھی جلدی جلدی فائدے لے سکتا ہے. وہ جیسے اگر پانی آئے گا تو پانی کا ڈائریکٹ ایکسس ہوگا اس کے پاس، زمین پہ چیزیں ہوں گی ان سے فائدہ اٹھا لے گا، تو اس کو دنیاوی فائدے ہی مل سکتے ہیں. اور آپ سوچو کبھی آپ ایک پلین میں جا رہے ہو تو آپ زمین کو نیچے سے دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہو نیچے زمین پر ہر چیز کتنی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے. یہ جو بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں یہ سب کچھ انسگنیفیکنٹ لگنے لگ جاتا ہے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں لگتا. اور اوپر جا کے انسان کی کبھی کبھی مائنڈ میں آتا ہے ان چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو اوپر سے آسمان سے ڈسٹ کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہا ہوتا. اوپر سے گاڑیاں تو نظر نہیں آ رہی تھی، تھوڑا سا نیچے تو گاڑیاں کیڑے کی طرح لگ رہی ہوتی. اس چیز ہے کہ اس کے پیچھے انسان بھاگ رہے اوپر جا کے جب دیکھ رہا ہوتا. تو اسی طرح سے جو انسان کھڑا ہو کر چل رہا ہے، کئی زمینوں پر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتی. وہ اس کا منزل نہیں ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے. ہاں وہ اگر منزل کے مجھے قریب لے کے جا رہی ہے تو وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس انسان کے پرسپیکٹیو ہی ہوتا ہے کہ حق کی طرف جانا ہے، منزل کی طرف جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اس میں سے ایک سوال ہمارے لیے سوچنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون ہے جو ہدایت پر ہے. تو میرے خیال سے انشاءاللہ ہم لوگ ادھر ہی آج کے لیے پاز کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لے جائے کہ نماز سے قریب جائے، تو ہم لوگ تیاری کریں انشاءاللہ. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ پوچھے، ورنہ پھر ہم لوگ ایک دوسرے سے تھوڑا ریفلیکشن شیئر کریں گے. کسی کا کوئی سوال ہو؟
نہیں آئی تھنک سب کلیئر الحمد للہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلے پھر ریفلیکشن اسٹارٹ کرتا ہے. انم آپ اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. ہاں، میرا جو آج کا ریفلیکشن ہے وہ لاسٹ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے وہ مجھے بہت بہت اچھی لگی ہے کہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ کون انسان بہتر ہے، جو دنیاوی چیزوں پہ لگا ہوا ہے یا وہ جو جس کا دماغ مطلب جو کلیئر ہے، جس کو اپنی منزل کا پتہ ہے، وہ اس کو چوز کرنا ہے. تو یہ مجھے بہت اچھی لگی یار. جزاک اللہ خیر. اقرا آپ جو بھی رائٹ پہ اس سے اسٹارٹ کروائیں انشاءاللہ. میں ہی رائٹ پہ بیٹھی ہوئی ہوں. چلو بسم اللہ کریں. تو آج میرا ریفلیکشن یہ ہے کہ ہم نے تو ہر دفعہ یہی سنا ہوا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے چوز کیا ہے یا پھر جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے. لیکن ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ نے اس دنیا میں جو بھی کچھ بنایا ہے، جیسے ہم پرندے کی بات کر رہے تھے سورہ میں کہ پرندوں کی جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی اسٹریم لائن جیسی ہوتی ہے، کہ اس کا بھی ایک پرپس ہے. تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے بہت ساری سورہ میں پڑھا ہے کہ اپنے آس پاس غور و فکر کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو. ساتھ ہی ساتھ کہ ایک اور میرا آخری ریفلیکشن یہ ہوگا کہ اگر اللہ نے ہمارے لیے پروٹیکشن لکھی ہے تو وہ ہمیں مل کے رہے گی. مطلب کہ اللہ جو بھی ہمارے لیے چاہے گا وہ ہمارے ساتھ ہو کے رہے گا. اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہمیں مل کے رہے گی. اور بس یہ میرا آج کا ریفلیکشن ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ویسے جو آیتیں تھی نا جن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد آ کے رہے گی، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا تھا کہ اس طرح سے کہ اصل میں نا کوئی بات بھی کر رہا تھا تو کنیکٹ وہ ہو گیا کہ کس طرح سے لوگ، اگر آپ جاؤ گے پاکستان میں، کس طرح سے لوگ جب آتے ہیں نا کہ وصیت کا معاملہ آتا ہے اور انہیریٹنس کا معاملہ آتا ہے، کس طرح سے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنے کے چکروں میں ہوتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہی آنا ہے. اگر میں نے کسی کا حق مار لینا ہے تو اس کا حساب مجھے پھر آگے جا کے دینا ہی دینا ہے. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ جب کبھی یعنی کہ خیر ایسے کوئی آیا نہیں، لیکن اگر آپ دیکھو گے کسی کو جب یہ آتے ہیں معاملات آتے ہیں اور کس طرح سے لوگ وصیت لکھنے سے بھی ہچکچاتے ہیں، جبکہ وصیت لکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہوا ہے. وہ ایک فتنہ کریٹ کر کے جاتے ہیں اور آگے پھر جو لوگ اپنے ایک فتنوں میں ہوتے ہیں کہ ہمیں حق زیادہ سے زیادہ چاہیے. ایک شرعی طور پہ چیز لکھی گئی ہے، اس سے بھی وہ بھی پھر ہم نے شریعہ کو بھی چھوڑ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حق مارنے ہیں دوسرے کے. دیکھو فتنے کتنے ہیں دنیا میں، مالی بن گئے ہوئے. نام جو وصیت لکھنے کا ہمیں کہا گیا ہوا ہے تو ہمیں وصیت لکھنی ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیچھے لڑ مر رہے ہوں گے، رشتے توڑ رہے ہوں گے، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو رزق لکھا ہوا ہے وہی آنا ہے. جو میرے حق کا رزق ہے وہ مجھے مل جائے گا. ابھی لڑنا اگر کبھی کبھی حق لینا ہوتا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی، وہ الگ چیز ہے. لیکن نا حق کے لیے آواز اٹھانا، کیا سوچ کے انسان نا حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں خیر تب میں یہ سوچ رہا تھا تو میں کہا چلو انشاءاللہ موقع ملا تو شیئر کریں. چلے نیکسٹ کون ہے؟ میں بیٹھی ہوں. چلے بسم اللہ چاچی. ہاں سمجھ میں تو آیا ہے یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اسی میں رہنا چاہیے، زیادہ اوپر ہونا نہیں چاہیے انسان کو. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے جو فائدے والی چیزیں رکھی ہیں ہمیں اسی میں رہنا چاہیے، نہ کہ ہر چیز کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی ٹیکنالوجی ہے. بس یہی ہے آج کا میرا تو. جی جی الحمدللہ. یہ سب بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ٹیکنالوجی سے انسان فائدہ لے، لیکن یہ نہ ہاں سوچے کہ ٹیکنالوجی ہی رب بن گئی ہے، ٹیکنالوجی نے بچا لینا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ ہمیں اصل میں
پرانے وقت کی بہت ساری ٹیکنالوجی ایسی ہے جو ابھی ہمارے لیے یعنی کہ ہمارے اویلیبلٹی میں نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ یہ جیسے یہ آپ ایجپٹ جاؤ گے تو ادھر آپ پیرامڈز دیکھو گے، لوگ آج تک نہیں بتا سکتے کہ پیرامڈز بنے کیسے. ان کو نہیں پتا، وہ ٹیکنالوجی گئی ہے. جس طرح سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر عاد اور ثمود کی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں. ثمود تو پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بناتے تھے. وہ کس طرح سے پہاڑوں کو کاٹتے تھے؟ ان کے پاس تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے پاس ہماری جیسی کوئی کرینیں وغیرہ تھیں یا توڑنے والی مشینیں تھیں. ہم بھی آج پہاڑوں کو توڑنے جائیں تو ہمیں بھی سالوں لگ جائے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے. وہ پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بناتے تھے. وہ ٹیکنالوجی بھی گئی کہ انہوں نے کس طرح سے گھر بنا رہے ہیں. گھر کی تو امیڈیٹ ضرورت ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سالوں لگائے گھر بنانے کے لیے. وہ گھر تو ان کے اپنے گھر تھے، وہ تو امیڈیٹ ضرورت تھی اس گھر کی. وہ ٹیکنالوجی بھی گئی. ٹیکنالوجی سے آپ فائدہ اٹھاؤ، مگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ مت سوچنے لگ جاؤ کہ میں رب بن گیا ہوں، یہ مجھے بچا لے گی، برا وقت بھی آئے گا تو بچا لے گی. وہ سوچ کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی بنائی بھی اللہ کی، اللہ کی ہدایت میں سے ہی آ رہی ہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہی آ رہی ہے. اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہو وہ ہے. اب آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، ہم جس کو ویسے سوچتے نہیں ہے کبھی. پیسہ ٹیکنالوجی ہے. خرید و فروخت کرنے کے لیے ایک چیز بنائی گئی ہے، پیسہ ٹیکنالوجی ہے. اب پیسے کا آپ کماتے کیسے اور استعمال کیسے کرتے ہو وہ آپ کو کرپٹ کر سکتا ہے. تو پیسے کو انسان چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ پیسے تو ضرورت میں سے، پیسے کو لیکن کمانا حلال طریقے سے اور پھر خرچ بھی حلال چیزوں پہ کرنا ہے، تو وہ آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہو. لیکن پیسہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. ہم اس کو اس طرح سے سوچتے نہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت ہی عام چیز ہو گئی. ابھی ہم ٹیکنالوجی کو سوچنے تو ہمیں سوچنا ہے کہ وہ کمپیوٹر سے بنی ہوئی ڈیجیٹل چیز ہوگی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوئی چیز ہوگی تو پھر وہ ٹیکنالوجی نہیں. لیکن ایک ٹائم پہ پیسہ بھی جیسے کسی نے وہ سسٹم ایجاد ہوا تھا نا کہ خرید و فروخت کرنے کے لیے کچھ چاہیے تو پیسہ بنا، وہ ٹیکنالوجی تھی ایک وقت کی. تو ٹیکنالوجی کو یعنی کہ وہ آپ اپنے لیے ایویلیویٹ کرو کہ ٹیکنالوجی میرے حق میں کس طرح سے، اگر وہ مجھے اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے تو پھر میں اس سے لمیٹڈ ہو جاؤں، لیکن اگر مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے تو آپ استعمال کریں. تو انشاءاللہ ہوپ فلی سب کے لیے کلیریفائڈ ہوگا انشاءاللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. میرا بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا کچھ انسان کو نواز دیا ہے. آپ نے اس صورت میں بتا رہے ہیں پرندوں کا، تو میں جب بھی ٹریول کرتی ہوں سوچتی ہوں پلین میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم چاہیں تو ایک جمپ کرنے کے لیے بھی اوپر نہیں تھوڑا ہوا میں اڑ سکتے یا جا سکتے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت کچھ سہولتیں. یہ ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہی ہیں نا، تو میرا ذہن اس وقت بہت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کیسے سب کچھ انسان کو نواز دیا ہوا ہے اور کیسے وہ ہوا میں بھی اپنی اڑان کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. تو لیکن یہ آپ نے جو بتایا نا کہ پرندے وی بنا کے یہاں اسٹریٹ چلتے ہیں، تو اب یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. تو انشاءاللہ تعالی کروں گی میں. آپ اس پہ نا آپ کو موقع ملے آپ دیکھنا کہ وہ لوگ وی بنا کے چلتے کیوں ہیں، ہمیشہ وہ ہاں وی میں کیوں دیکھا ہوتے ہے، ہیں. حکمت میں جاننا چاہتی ہوں. میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے جو بھی بات پتہ چلتی ہے تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس کی ڈیٹیل میرے سامنے لے کر آئے اور قربان جائیں اپنے پروردگار کے. وہ ڈیٹیل جس کی ہمیں جستجو ہوتی ہے نا، وہ ڈیٹیل ہمارے سامنے ضرور آ جاتی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے، وہ اللہ پاک لے کر آتا ہے ہمارے سامنے. یہ اس کی حکمت ہے. اس کا یہ ہے کہ ہم ایک ذرے ہیں زمین کے چھوٹے سے، تو ہمارے میں دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، وہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے. تو یہی ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سن رہا ہے, ہر ایک کی سمجھ رہا ہے. اور بس یہ اس کے لیے میں اسی جستجو کے لیے میں یہ قرآن پاک کا ترجمہ سن رہی ہوں کہ مجھے بڑا اثر کرتا ہے, میرا ذہن بڑا ریلیکس ہوتا ہے سن کے نا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کا اجر دے, ہم جو سب بیٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بھی قبول کرے بیٹھنا. کبھی کبھی بہت مشکل وقت ہوتا ہے, آج بھی میرے لیے بہت مشکل ٹائم تھا بیٹھنا, لیکن اللہ نے ہمت دی ہے, الحمدللہ میں بیٹھی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آگے بھی سمجھنے کی اور سننے کی توفیق دے, اس پہ عمل کرنے کی. آمین ثم آمین. آمین آمین انشاءاللہ. چلے الحمدللہ سب کا ہو گیا, اور کوئی ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے. چلو چلیے پھر اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ادھر ہی ہم آج کی کلاس کرتے ہیں سٹاپ, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کنٹینیو انشاءاللہ. کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.